ایران کے جواب کا چند دن تک انتظار کریں گے۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا، ہمیں درست جواب حاصل کرنا ہوگا۔ بولے جن ایرانیوں سے رابطہ ہے وہ معقول ہیں، آبنائے ہرمز کھولنی ہوگی، یہ فوری طور پر کھل جائے گی۔ صدر ٹرمپ کی ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ ترک صدر نے کہا کہ فریقین کے درمیان متنازع مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ایران نئی امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان نے کہا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ ایران کے 14 نکات کی بنیاد پر امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا، ایران پر عائد پابندیاں ہٹانی ہوں گی اور ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی ختم کرنا ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک ہفتے میں دوسری بار ایران کا دورہ۔ صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا مذاکرات اور فہم و تفہیم کی اہمیت پر زور۔ ایرانی صدر کا علاقائی استحکام اور تعاون کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ محسن نقوی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی ملے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے بھی ملاقات۔ عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی اہم شخصیت آج ایران کا دورہ کر سکتی ہے۔ دورے میں معاہدے کا حتمی مسودہ مکمل ہونے کا اعلان متوقع۔ ممکنہ مذاکرات کا اگلا دور حج کے بعد اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ سرکاری سطح پر خبر کی تصدیق نہ ہو سکی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کو جبر کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا وہم کے سوا کچھ نہیں۔ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔ ایران نے جنگ کو ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ سفارتکاری میں ایک دوسرے کا احترام کرنا جنگ کرنے سے زیادہ سمجھداری، محفوظ اور دیرپا طریقہ ہے۔ ایران کی طرف سے تمام راستے کھلے ہیں۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنہئی کا کہنا ہے کہ ایران 2 عالمی دہشت گرد افواج کے خلاف ایک تاریخی منفرد مزاحمت کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کی جنگ نے حکام پر پہلے سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجتبی خامنہئی نے مثالی اتحاد کے مظاہرے پر ایرانی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو یہ خطے سے باہر تک پھیلے گی۔ ایران کی نئی علاقائی اور غیر علاقائی صلاحیتیں فعال ہو جائیں گی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے مذاکرات کو اضافی موقع فراہم کرنے کے اقدام کو سراہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایسے معاہدے تک پہنچا جا سکے جو جنگ کے خاتمے کا باعث بنے۔ آبنائے ہرمز میں 28 فروری سے پہلے کی طرح سلامتی، آزادانہ بحری آمد و رفت کی بحالی اور تمام متنازع امور کا حل ہو۔ سعودی عرب پاکستان کی مسلسل ثالثی کی کوششوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ جنگ روکنا ضروری ہے، مزید لڑائی غیر دانشمندانہ ہوگی۔ دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔ روس اور چین کو یک طرفہ غنڈہ گردی اور تاریخ پلٹانے والے اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔ بیجنگ میں روسی صدر پوتن سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات جاری رہنا اہم ہے۔ جنگ کے خاتمے سے توانائی کی سپلائی اور عالمی تجارتی نظام کے استحکام میں مدد ملے گی۔ روسی صدر پوتن نے کہا کہ روس امریکہ سمیت اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران کے باوجود روس ایک قابل اعتماد توانائی فراہم کنندہ ہے۔ روس اور چین کے تعلقات عالمی استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ روس اور چین کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کے مشترکہ اعلامیہ اور توانائی سمیت تعاون کی 20 دستاویزات پر بھی دستخط کیے گئے۔ اس سے پہلے گریٹ ہال آف پیپل پہنچنے پر صدر پوتن کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سینٹ میں پاک چین دوستی اور برادرانہ تعلقات کے اعادے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی۔ کہا پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔
چین بھی پاکستان کی خود مختاری کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے، خطے میں امن کے لیے علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے جنگ میں پاکستان چین کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے، صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ آئی ایم ایف نے پیٹرولیم لیوی کے ہدف میں 18% اضافے کی سفارش کر دی۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں سال میں 2 بار بڑھانے کی شرط برقرار۔ ایف بی آر کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران 15,264 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر۔ صوبوں کو اضافی 430 ارب روپے ریونیو جمع کرنے کا ہدف۔ صوبوں سے وفاق کو تقریباً 2 ٹریلین روپے سرپلس دینے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق بجٹ مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود آئی ایم ایف مشن کے دورے میں 2 روز کی توسیع۔ حکومت اور آئی ایم ایف میں بیشتر نکات پر اتفاق ہو چکا، چند نکات پر مزید مذاکرات جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے وزیر اعظم کو آئندہ وفاقی بجٹ پر ایم کیو ایم کی طرف سے تجاویز پیش کی۔ وفاقی حکومت کے تحت کراچی میں عوامی فلاحی منصوبوں پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ایم کیو ایم کی بجٹ تجاویز پر غور کی ہدایت کی۔ پاکستان اور آذربائیجان کا اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری میں سہولت کاری کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آذربائیجان کے وزیر اقتصادی امور مائیکل جواروف سے ملاقات۔ پنجاب میں آذربائیجان کے سرمایہ کاروں کے لیے مواقع پر بات چیت۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارتی معاہدوں پر بھی تبادلہ خیال۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں مشترکہ ورکنگ گروپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مواقع کو منظم کرے گا۔ مریم نواز کے آذربائیجان کے وزیر کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ امریکہ ایران تنازع کے خطے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ امریکہ ایران تنازع کی وجہ سے معیشت اور توانائی دباؤ میں ہے۔ عالمی برادری کے مفاد میں ہے کہ تنازع جتنا جلدی ممکن ہو حل ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں گورنر پنجاب کے ہمراہ مخدوم احمد محمود کی رہائش گاہ پر ان کی عیادت کی۔ لاہور کی سڑکوں اور تعلیمی اداروں کے پرانے نام بحال کرنے پر غور۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت بحالیہ لاہور کے لیے بنائی گئی کمیٹی لہر کے اجلاس میں معاملہ زیر غور آیا۔ کمیٹی کے رکن کامران لاشاری نے کہا کہ نواز شریف نے پرانے نام بحال کرنے کے لیے کہا تھا۔ جیل روڈ، جین مندر، کرشن نگر، کوئنز روڈ اور ٹیمپل روڈ جیسے پرانے نام بہت سے ہیں۔ پرانے اداروں میں گورنمنٹ کالج اور کنگ ایڈورڈ کالج کا نام بھی شامل ہے۔ لاہور کی بحالی پروجیکٹ کے تحت پرانی عمارتوں کی بحالی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور علی اعجاز نے کہا کہ ناموں کی تبدیلی کا فیصلہ ہونے پر آگاہ کر دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر محسن نقوی سے رابطوں میں تھے۔ بیرسٹر گوہر نے انہیں بتایا کہ محسن نقوی کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ کیسز کو غیر معینہ مدت کے لیے نہیں لگایا جائے گا۔ ہم نے جواب دیا کہ حکومت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بہت سی اطلاعات درست نہیں ہیں، نہ کسی حکومتی شخصیت نے ان سے رابطہ کیا، نہ ہی کوئی ڈیل کی آفر کی۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح 2 سے 3 میٹر تک بڑھنے کا خدشہ۔ سلال ڈیم کے سپل ویز صبح 9 بجے 30 مئی تک کھولے جائیں گے۔ ہیڈ مرالہ میں پانی کی آمد کا خدشہ۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، حافظ آباد میں ہائی الرٹ۔ منڈی بہاؤدین، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں بھی ہائی الرٹ۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کا قتل۔ شاہزیب کی 2 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ مقتول 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ لواحقین کے مطابق شاہزیب کچھ عرصہ قبل روزگار کے لیے نواب شاہ سے آیا تھا۔ ملزمان کسی اور سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ شاہزیب ڈکیتوں کو روکنے کے لیے گیا تو اس پر فائرنگ کر دی گئی۔ انمول عرف پنکی کی سائرہ شوکت کے نام سے جعلی شناختی کارڈ بنانے کی کوشش پکڑی گئی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق انمول نے پاک آئی ڈی ایپ پر 18 فروری کو جعلی شناختی کارڈ بنانے کی درخواست دی تھی۔
نئی شناخت کے لیے انمول عرف پنکی نے علامہ اقبال کالونی شاہدرہ لاہور کا پتہ درج کیا تھا۔ نادرا ایپ میں سیکیورٹی فیچرز کی وجہ سے درخواست پروسیس نہ ہو سکی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے نادرا حکام کو خط لکھ دیا۔ نادرا حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ دوسری طرف انمول عرف پنکی کے کیس میں حراست میں لیے گئے سی ٹی ڈی کے اے ایس آئی کو بیان ریکارڈ کرانے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ ذرائع سی ٹی ڈی کے مطابق اے ایس آئی سے پنکی نیٹ ورک سے متعلق تحقیقات کی گئیں۔ دوسرا اہلکار اب تک حراست میں ہے۔ ادھر ڈی آئی جی ساؤتھ نے ضلع کے 20 پولیس اہلکاروں کو زون بدر کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق اہلکاروں کے غیر سماجی سرگرمیوں اور نظم و ضبط کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کی نشاندہی ہوئی۔ چین کے پارلیمانی وفد کی پارلیمنٹ آمد۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے خوش آمدید کہا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ چینی وفد کے دورے سے پارلیمان اور اسٹریٹجک تعاون کے مزید دروازے کھلیں گے۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان اور چین امن اور جنگ میں ساتھ کھڑے ہوئے۔ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی اتحادی ہے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق سے چینی وفد کی ملاقات۔ ایاز صادق نے کہا کہ پاک چین دوستی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات عوامی اور ادارہ جاتی روابط کو عکاس ہیں۔ چیئرمین این پی سی کا پاک چین تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کی اسلام آباد آمد۔ صدر آصف زرداری نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ وسطی کرم میں شدت پسندوں کے 2 گروہوں میں جھڑپ، 18 شدت پسند ہلاک۔ پولیس کے مطابق شدت پسند کمانڈر کاظم اور ممتاز کے گروہوں کے مابین جھڑپ میں شرپسند کمانڈر ممتاز امتی مارا گیا۔